شامی صاحب، مملکت خداداد جب سے بنی، آئین پاکستان بنا، اس میں ترامیم بھی ہوتی رہیں. 1973 کا آئین جسے ظاہر کہا جاتا ہے کہ زبردست ایک آئین تھا، متفقہ آئین تھا. اس کے بعد ترامیم ہوئی. جب 18ویں ترمیم ہوئی تو کہا گیا کہ جی یہ تو بڑا کام بہترین ہو گیا ہے، صوبوں کو خود مختاری مل گئی ہے. لیکن جب سے 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی اس کے بعد سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں، ذکر ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جی کوئی لوگ ہیں، کچھ ہے معاملہ جو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہے کیا شامی صاحب ماجرا سارا؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آئین جو ہے اس کے اندر ہی ایک کلاس موجود ہے. آئین میں ترمیم کیسے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی آئین جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حرف آخر کوئی آئین حرف آخر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. گنجائش ہے اس میں. حالات کے مطابق، ضروریات کے مطابق اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک. یہ قرآن کا حرف نہیں ہے. صحیح. تو قرآن کریم میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، سنت کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن وہاں بھی اجتہاد کا رستہ رکھا گیا ہے کہ جو نئے مسائل پیدا ہوں گے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ ان کا حل تلاش کریں گے. ٹھیک ہے. اس فتویٰ کو لیا جا سکتا اجتہاد ہے. کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اجتہاد جو ہے وہ نیا راستہ تلاش کرنے کا نام ہے. صحیح. آئین دنیا کا جتنے بھی آئین ہیں ان میں ترمیم کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. اچھا. سوائے برطانیہ کے غالباً. برطانیہ کا تو ہے، برطانیہ کا تو تحریری آئین نہیں ہے، غیر تحریری ہے. تو غیر تحریری آئین جو ہے وہ روایات پہ چلتا ہے اور اس میں ضرورت کے مطابق پارلیمنٹ خود ہی ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پارلیمنٹ وہاں بہت بالادست ہے. صحیح. اس لیے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت سے، یعنی الگ الگ ہر ایوان میں 2/3 اکثریت ہوگی. ٹھیک ہے. آپ دستور میں ترمیم کر سکتے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب مارشاء اللہ لگے ہیں تو مارشاء اللہ کے تحت بھی آئین میں ترامیم کی گئیں.